بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحابہ و بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، دس از ڈاکٹر رانا محمد نعیم، MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ویب ریڈیو سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت و حیات۔ حاضرین باتمکین، ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو وقت اس وقت ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، یا اگر کسی چاہنے والے کا کوئی شخص اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کل کائنات ختم ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز اجڑ گئی، لیکن بعین ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں میلے ٹھیلے، ہر چیز ویسے کی ویسے چل رہی ہے۔ دنیا آپ کی اجڑی ہے مگر بازار اسی رونق سے برقرار ہے، ایک جمع غفیر ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مگر دنیا آپ کی اجڑ گئی۔ آپ اس میلے میں اکیلے ہیں، آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی ساتھی، کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی آہنگ، کوئی ترنگ نظر نہیں آتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوشی کا لمحہ آج ہماری خوشی کا لمحہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی خوشی کل کا غم ہو، اور آج کا جو غم ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کل کی خوشی ثابت ہوگی۔ تو حضور والا، موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت لینی ہوگی۔ قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ خداوند یہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ کون ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ایک جگہ خداوند فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، اگر تم سے ہو سکے تو زمین و آسمان کی وسعتوں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے بحث اس سلطان کے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ واضح رہے، قرآن حکیم کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ سورہ رحمان میں 31 بار خداوند جن و انس کو یہ بات ریٹریٹ کرواتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ which of it the favors of your Lord that ye deny۔ خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ سب نعمتیں دی گئی ہیں۔ حضور والا، ہمارے اس زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں حاصل اور لا حاصل کیا ہے؟ دراصل آپ کا کچھ بھی پا لینا یا کسی بھی عہدے کی بام عروج پر پہنچ جانا وہ حاصل نہیں ہے۔ آپ کا حاصل کرنا اور نہ کرنا آپ کی خوشی اور غمی کسی بھی طرح سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں ہو سکتا ہے کسی طرح سے مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ میری رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی ایک مختصر پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ حباب آسا مٹا ابرا جو بحر زندگانی میں، آپ کی زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے۔ حضور والا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، چونکہ خداوند نے یہ فرما دیا ہے کہ تم کو معلوم نہیں کہ کل کے دن تمہیں رزق کہاں سے دیا جائے گا، اور یہ بھی تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری موت کب اور کہاں واقع ہوگی۔ تو یہ تمام خیالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ اگر کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حاصل کرنا ایک لا حاصل ہے۔ دراصل جو حاصل کرنا ہے وہ ہیئر آفٹر ہے، اور اس کی تیاری ہے۔ دیکھیں، اگر مرنا انڈسپینسیبل ہے تو پھر مرنے کی تیاری بھی انڈسپینسیبل ہوگی۔ انڈسپینسیبل کو لازم و ملزوم کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم میں سانس لینا لازم و ملزوم ہے، تو اسی طرح خداوند ایک جگہ اور فرماتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت کہ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور جب ہم ان کے گلے سے جان نکال رہے ہوتے ہیں
تو تم کھڑے ہوئے ہوتے ہو اور دیکھ رہے ہوتے ہو, but you can't do anything. Allah Almighty is categorically saying in the Holy Quran in Surah Waqiah وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حَيْنَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور پھر ہم نے اپنی ان نگاہوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ جو کہ اس رہتی دنیا میں ہی تھے اور ان پر کچھ ایسے راز منکشف ہوئے کہ لوگوں نے انہیں برداشت نہیں کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ منصور حلاج آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ I am truth. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت واصف علی واصف, اشفاق احمد اور بابا محمد یحییٰ خان جو کہ اس وقت حیات ہیں, خداوند انہیں عمر کی سلامتی سے نوازے, وہ ایسے کون سے کام انہوں نے کیے کہ ان کے جانے کے بعد اور اس زندگی میں لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. یہ وہ کون سے راز ہیں یا یہ وہ کون سی پگڈنڈی ہے جس پر چل کر ہم ان جلووں کو پا سکتے ہیں. چونکہ یہ بات اظہر بن الشمس ہے اور جو عرفان حق کے راہی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس کو یہاں پر جلوہ ہوگا اس کو وہاں پر جلوہ ہوگا, اور جسے یہاں پر جلوہ میسر نہیں تو ایسا ممکن نہیں کہ اس کو وہاں پر جلوہ میسر ہو. منصور حلاج کے بارے میں ایک بہت مشہور کلام ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک ہی یہ آرزو تھی جس کے مٹ جانے کے بعد, ایک ہی یہ آرزو تھی جس کے مٹ جانے کے بعد, دل میں کوئی اور نہ آیا تیرے آنے کے بعد, اور جانے جانا ایک میں ہی تھا تیرے رستے کی دیوار, جانے جانا ایک میں ہی تھا تیرے رستے کی دیوار, کام تیرے ہو گئے میرے مٹ جانے کے بعد. اور پوچھتے پھرتے ہیں یہ مرنے والا کون ہے, پوچھتے پھرتے ہیں یہ مرنے والا کون ہے, آ رہے تھے لوگ جس کی میت دفنانے کے بعد, چھو رہے تھے ظالموں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ, اور کس قدر اونچا تھا میں سولی پہ چڑھ جانے کے بعد, اور اپنی تو زندگی ہے صادق میں کی بوتل کی طرح, اپنی تو زندگی ہے صادق میں کی بوتل کی طرح, پھینک دیتے ہیں لوگ جس کو پی جانے کے بعد. تو حضور والا منصور حلاج تو چلے گئے اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا, مگر آج رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. حضور والا کچھ لوگ صاحب کال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صاحب حال ہوتے ہیں. یہ صاحب کال کون ہوتے ہیں اور صاحب حال کون ہوتے ہیں؟ اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو خداوند کچھ ایسی خصوصیات سے نواز دیتا ہے کہ جن سے ملنے کے لیے دل چاہتا ہے, جن میں ایک شخصیت پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انگریزی کے استاد پر خداوند نے اتنے نوازشات کیسے کر دی. پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے, حضور والا پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے, آتی ہے نظر فن میں ہی فنکار کی صورت. تو حضور والا آپ سب لوگ نوجوانان فرزندان ملت وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ان برگزیدہ شخصیات نے کیا, مگر ہمارا چلنا اور بولنا, ہمارا دیکھنا, اٹھنا اور بیٹھنا ہت سے پاک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے لیے حاصل اور لا حاصل کا خوف نکل گیا, جب آپ کے لیے خوشی اور غمی کوئی معنی نہ رکھتی ہوئی. دیکھیں دو طرح کی عبادات ہیں, آپ عبادات کرتے ہیں اور بارٹر کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادت کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے 2 نفل پڑھے اور آپ کی 200 فرمائش کی ایک لسٹ ہے, آپ خداوند کو کہتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, تو اٹس اوکے, بیکاز وہ تو رب العالمین ہے اور وہ تو ان کا بھی رب ہے جو اس کو نہیں مانتے. اگر بادشاہ فرماتے ہیں کہ جاپان میں رہنے والے بہت سے لوگ اکثریت جو کہ اسے نہیں مانتے مگر جاپانی مائیں بیٹا اور بیٹی پیدا کرتے ہیں, تو وہ تو ان سب کی وہ خواہشات بہت اچھے سے پوری کر رہا ہے. بٹ وی آر دا چوزن پیپل آن دس ریئل ورلڈ اینڈ وی آر دا لکی انف ٹو بی دا امہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وآہل بیتہ وبارک وسلم. تو دا بیسٹ آف دا بیسٹ تھنگ جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے, دیٹ از دا لو and devotion of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and reciprocally جب آپ
when you recite Durood Sharif to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you ask the love of Allah Almighty. So it is all the way reciprocal, and I feel proud to be the faculty member here at the M.N.S. University of Agriculture, and I hope that with one burning candle we can lit the thousands of candles, and happiness never decreases by being shared. So the death which is indispensable and the life which we are enjoying, that is a minute difference, and we need to differentiate, because as long as we'll keep busy in the worldly affairs, we wouldn't get time. تو ہمیں رکنا ہوگا, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ موت اور حیات کیا ہے. آپ کے بہت سے چاہنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, مگر کچھ مخصوص دل ہوتے ہیں جو ان کی یاد میں تڑپتے ہیں. چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ کسی مخصوص دل میں عشق کے الہام ہوا کرتے ہیں, کسی مخصوص دل میں عشق کے الہام ہوا کرتے ہیں. محبت معجزہ ہے, معجزے کب عام ہوا کرتے ہیں. تھینک یو.